دشت جنوں قسط نمبر 11۔ وہ کھیتوں کے راستے پر اس طرح چل رہے تھے کہ نیلا درانی اور ناصر آگے پیچھے اور شبیر درانی کے گن مین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مغرب کی طرف جھکتے ہوئے چاند کی مدھم سی روشنی بڑا پراسرار تاثر دے رہی تھی۔ چاند بالکل مغربی افق پر تھا اور کچھ ہی دیر میں غروب ہونے والا تھا۔ چاند کی اس پوزیشن سے نائلہ کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ ناصر نائلہ کے ساتھ چلتے اپنے بارے میں شیخیاں بگاڑ رہا تھا۔ کل شام کو جب نگہت نے مجھے بتایا کہ تم وہی نائلہ درانی ہو جس کی پولیس کے علاوہ شبیر درانی کو بھی تلاش ہے، تو میں نے اسی وقت تمہارے وجود سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں پولیس کو بھی اطلاع دے سکتا تھا، لیکن پولیس سے مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایک مفرور قاتلوں کو پناہ دینے کے الزام میں مجھے بھی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے۔ اس لیے میں نے شبیر درانی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے کچھ ملنے کی توقع بھی تھی۔ کل شام کو تمہیں گاؤں پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ آج صبح میں دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو دفتر جانے کے بجائے میں لاری اڈے پہنچ گیا اور پہلی بس پر رحیم یار خان پہنچ گیا۔ شبیر درانی بہت بڑا آدمی ہے، مجھ جیسے لوگ تو اس سے ملنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہوا، اس کے اپنے نوکروں کے ذریعے مجھے باہر ہی ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے تمہارے نام کا حوالہ دیا اور ملاقات پر اصرار کیا تو اس نے مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے تمہارے 25,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ اس نے رقم میرے سامنے رکھ دی اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر یہ میری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے شبیر درانی سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ 25,000 روپے میری جیب میں ہے۔ اب مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس کے اس قدر اہم ہو کہ وہ تمہیں گرفت میں لینے کے لیے خود دوڑائے گا۔ مجھے 50,000 کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تو اب اس بات کا بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میں رحیمو چاچا اور اس کے گھر والوں کے سامنے کیوں آیا۔ اگر سامنے آیا ہی تھا تو مجھے اپنے چہرے پر کوئی کپڑا لپیٹ لینا چاہیے تھا تاکہ وہ میری شکل نہ دیکھ سکتے، لیکن بہرحال مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ نائلہ درانی نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ یہ سن کر چونکے بغیر نہیں رہ سکی کہ شبیر درانی خود آیا تھا۔ ممکن اپنی جیپ میں سڑک پر ہی رک گیا ہو۔ چاند غروب ہو چکا تھا اور اب فضا تاریکی کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ گاؤں سے نکل کر تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گئے۔ ایک درخت کے نیچے جیپ کھڑی تھی اور کوئی آدمی اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ شبیر درانی تھا۔ جب وہ سگریٹ کا کش لگاتا تو تاریکی میں چنگاری سی چمک اٹھتی۔ جب یہ لوگ قریب پہنچے تو شبیر درانی نے سلگتا ہوا سگریٹ دور اچھال دیا۔ جگنو کی طرح سگریٹ کی چمکتی روشنی تاریک فضا میں محراب سے بناتی ہوئی پودوں میں غائب ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں دنیا کے کسی کونے میں مجھے سے پناہ نہیں ملے گی، دیکھا میں نے کتنی جلدی تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ شبیر درانی کہتا وہ جیپ سے اتر کر نائلہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب تک ناصر جیسے لالچی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، تم جیسے لوگ سیدھے راستے سے بھٹکتے رہیں گے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں بھی اپنی دھن کی پکی ہوں۔ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم آہنی اعصاب کی مالک ہو۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو اب تک بکھر چکی ہوتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے اعصاب کب تک تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، شبیر درانی نے کہا۔ نائلہ درانی اوپر سے گھوم کر اسٹیئرنگ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شبیر درانی کے پاس اگرچہ اور بھی کئی گاڑیاں تھیں، ایک پاجیرو بھی تھی، لیکن وہ زیادہ تر بغیر چھت والی ہی جیپ استعمال کرتا تھا۔ اور نوجوان شبیر درانی ناصر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے وہ کام کر دکھایا جو میرے آدمی اتنی خوریزی کے بعد بھی نہیں کر سکے۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے خاموش ہو کر اپنے آدمی کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے جی، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ ناصر کہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر سوار ہونے کے لیے جیپ کی طرف بڑھا۔ تم کہاں چلے جوان؟ شبیر درانی کے ایک گن مین نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ دیا۔ میں بھی تو واپس جاؤں گا، ناصر بولا۔ ہم تمہیں واپس لے جانے کے لیے تو اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، تم یہیں رہو گے۔ گن مین اسے کھینچ کے جیپ سے دور لے جانے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ درانی صاحب دیکھیے، آپ کا آدمی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ناصر چیخ رہا تھا۔ جیپ سے تقریباً 10 گز دور لے جا کر گن مین نے ناصر کا بازو چھوڑ دے رائفل تان لی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، ناصر چیخا۔ اسے اپنے سامنے موت کے سائے رقص کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہ 5 گز سے زیادہ دور نہیں جا سکا۔ تاریک اور خاموش فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ گن مین کے رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے ناصر کا جسم چھلنی کر دیا۔ ناصر چیختا ہوا اوندے منہ کھیت میں گرا۔ اس کی پشت پر کئی جگہوں سے خون کی دھاریں بہہ نکلی تھی۔ گن مین ناصر کی لاش کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پیر سے لاش کو سیدھا کیا اور اس کے کوٹ کے اندرونی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال لی اور اسے اپنی جیب میں ڈالتا ہوا جیپ کی طرف آ گیا۔ نائلہ درانی کو ناصر کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس ایسے لالچی انجان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنی سیلی نگہت کی بیوگی کا افسوس تھا۔ لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دینے لگی کہ نگہت کون سا اپنے شوہر سے خوش تھی۔ ناصر نے تو ان ماں بیٹیوں کی زندگی بھی عذاب بنا رکھی اور انہیں اس عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔
نگہت جوان تھی، رو دو کر اسے صبر آ ہی جائے گا اور وہ دوسری شادی کر لے گی۔ شبیر درانی جیپ کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے دونوں گن مین پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کے اسے جیپ آگے بڑھا دی۔ چودھری شوکت کو پتا تو نہیں چلا؟ شبیر درانی نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنے آدمیوں سے پوچھا۔ نہیں سرکار، ایک گن مین نے جواب دیا، لیکن اس سے یہ تو پتا چل جائے گا کہ اس کے گاؤں سے سونے کی چڑیا کو کون لے جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیپ کھیتوں کے کچے راستے سے نکل کر پکی سڑک پر آ گئی اور تیز رفتاری سے خانپور کی طرف دوڑنے لگی۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ پیچھے سیٹ پر بیٹھے دونوں گن مین، انہوں نے گرم چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ نیلا درانی نے بھی چادر اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ ونڈ اسکرین کی وجہ سے وہ تیز ہوا سے کسی حد تک بچی ہوئی تھی۔ سڑک پر ایک جگہ ٹریفک کا ایک بورڈ دیکھ کر نیلا کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ بورڈ پر محکمہ ہائی ویز کی طرف سے لگایا گیا تھا، جس پر پل کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ نشان درمیان سے تنگ سا تھا۔ اس بورڈ پر اس نشان کا مطلب تھا کہ آگے تنگ پل ہے۔ یہ اسی نہر کا پل تھا جہاں کل بس خراب ہوئی تھی۔ خاصی بڑی نہر۔ اس بورڈ کو دیکھتے ہی نیلا نے ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ تو پہلے ہی کر چکی تھی کہ شبیر درانی جیسے درندے کی قبضے میں نہیں رہے گی۔ وہ دونوں پیر سیٹ پر رکھ کر اکڑ بیٹھ گئی اور سامنے ونڈ اسکرین پر لگے ہوئے راڈ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ شبیر درانی اس کی طرف دیکھا۔ سردی لگ رہی، نیلا نے جواب دیا۔ وہ پل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ٹھیک اسی لمحہ مخالف سمت سے ایک مال بردار ٹرک بھی نہر کے پل پر آ گیا۔ ٹرک کے سامنے والے حصے پر لگے ہوئے لاتعداد ریفلیکٹرز جیپ کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ٹرک ڈرائیور نے ہیڈ لیمپس کی روشنی ڈم کر ڈالی۔ شبیر درانی نے بھی ڈم پر دبایا اور اس کے ساتھ ہی جیپ کی رفتار کم کر کے اس کے پل کے بالکل کنارے پر لے آیا۔ نیلا درانی نے پل کے کنارے کی طرف دیکھا۔ پل کے کنارے پر صرف 2-2.5 فٹ اونچی پتلی سی منڈیر بنی ہوئی تھی۔ نیلا نے کنکھیوں سے شبیر درانی کی طرف دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ وہ جیپ کو کچھ اور کنارے پر لے آیا تھا کیونکہ ٹرک سڑک کے بالکل وسط میں آ رہا تھا۔ نیلا درانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شبیر درانی کے شکنجے سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ ٹرک جیسے ہی جیپ کے بالکل قریب پہنچا، نیلا درانی کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح سیٹ سے اچھلی اور اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اسٹیئرنگ پر شبیر درانی کا ہاتھ کانپ گیا۔ جیپ لہرا گئی۔ پہلے تو ٹرک سے ٹکراتے بچی، پھر پل کے کنارے کی طرف بڑھی۔ شبیر درانی نے پوری قوت سے بریک پر پیڈل دبا دیا۔ جیپ کا ایک پہیہ پل کے کنارے تقریباً 2 فٹ چوڑے اور 8 انچ اونچے فٹ پاتھ پر چڑھ گیا اور اس کا اگلا حصہ منڈیر سے ٹکرایا۔ منڈیر کا کچھ حصہ ٹوٹ کر نہر میں گرا۔ شبیر درانی اگر بروقت بریک نہ لگا دیتا تو جیپ بھی نہر میں گر چکی ہوتی۔ جیپ رکتے ہی وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترے۔ اس کے دونوں گن مین بھی نیچے اتر چکے تھے۔ اب وہ تینوں پل کی منڈیر کے قریب کھڑے نیچے نہر میں جھانک رہے تھے۔ ٹرک ڈرائیور نے بھی شاید کسی کو جیپ سے نیچے چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا۔ چند گز آگے جا کر ٹرک رک گیا۔ ڈرائیور اور کلینر بھی ٹرک سے اتر کر دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ کیا ہوا؟ نہر میں کسی نے چھلانگ لگائی ہے؟ ٹرک ڈرائیور نے شبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، شبیر درانی کا اگلے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈرائیور کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ، اپنی منزل کھوٹی مت کرو۔ ڈرائیور نے دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ شبیر درانی کے دونوں گن مینوں نے اپنے جسم پر سے چادریں ہٹا دی۔ ان کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ چادر درست کر کے اوڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے دونوں کے کندھوں پر رائفلیں دیکھ لی تھی اور اپنے کلینر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، چلو ہمیں پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ ٹرک میں بیٹھ گئے اور ٹرک سٹارٹ ہو کر حرکت میں آ گیا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے؟ چھلانگ لگا دو اس نہر میں اور بچاؤ اسے۔ شبیر درانی اپنے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ ہم میں سے کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا سرکار، اور یہ نہر بھی بہت گہری ہے، ایک گن مین نے جواب دیا۔ تو پھر یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ نہر کے کنارے پر جا کر دیکھو، کہیں نظر آئے تو اسے بچانے کی کوشش کرو۔ شبیر درانی دھاڑا۔ وہ دونوں گن مین پل پر ایک ہی طرف دوڑ پڑے اور کچھ ہی دیر بعد نہر کے کنارے پر دوڑ رہے تھے۔ ان کی نظریں نہر کے تیز رفتار پانی پر مرکوز تھی، مگر تاریکی میں کچھ بھی نظر نہیں آ سکا۔ ادھر نیلا درانی نے جیپ سے نہر میں چھلانگ لگاتے ہی آنکھیں بند کر لی تھی اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ چادر اس کے جسم سے الگ ہو کر ہوا میں اڑتی ہوئی بائیں جانب جا رہی تھی۔ نیلا شراب کی آواز کے ساتھ پانی میں گری۔ پانی خاصا گہرا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور جب وہ پانی سے ابھری تو تیز رفتار پانی سے تقریباً 20 گز آگے لے جا چکا تھا۔ نیلا درانی نے بچپن میں کبھی تیراکی سیکھی تھی اور اس کے بعد وہ آج پہلی مرتبہ پانی میں کودی تھی۔ بچپن میں سیکھی ہوئی تیراکی کے سہارے تیز رفتار اور گہری نہر میں چھلانگ لگا دینا خودکشی کے مترادف تھا، لیکن شبیر درانی جیسے درندے کے چنگل سے تو موت ہی بہتر تھی۔ اس نے یہی سوچ کر نہر میں چھلانگ لگائی تھی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ جب تک وہ شیطان سے اپنی بے عزتی اور بے گناہوں کے خون کا انتقام نہیں لے لیتی، موت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ وہ بچپن میں سیکھی ہوئی تیراکی تقریباً بھول چکی تھی، لیکن اپنے آپ کو سطح آب پر رکھنے کے لیے وہ ہاتھ پیر مارنے لگی۔ تیز رفتار پانی سے تیزی سے دھکیل رہا تھا۔ اسی لمحہ جیپ پل کی منڈیر سے ٹکرا کر رک چکی تھی۔ نیلا نے اوپر دیکھے سے شبیر درانی اس کے گن مینوں کے سائے پل پر نظر آئے۔ نیلا نے پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اس نے منہ سختی سے بند کر کے ایک ہاتھ سے ناک دبا لی تھی۔
تیز رفتار لہریں سے بڑی تیزی سے کھیلتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ نائلہ کا دم گھٹنے لگا، لیکن اس نے پانی کے اوپر آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پانی کے اندر ہی اندر بہتی رہی۔ اس کے پھیپھڑے جواب دینے لگے۔ وہ اس وقت تک برداشت کرتی رہی جب تک اس کے پھیپھڑوں میں طاقت رہی، اور جب قوت برداشت بالکل ہی جواب دے گئی تو سطح آب پر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی پر سر ابھارتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے پل کی طرف دیکھا۔ وہ پل سے بہت دور پہنچ چکی تھی، مگر اس نے 2 آدمیوں کو پل پر دوڑتے دیکھ لیا تھا۔ نہر کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کا جسم سن ہونے لگا، اس کا دماغ بھی برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اور پھر دفعتاً گویا پانی میں اس کے قدم اکڑ گئے۔ اب وہ پانی کی تیز رفتار لہروں پر رحم و کرم پر تھی۔ وہ بھی غوطے کھانے لگی اور کبھی پانی کی سطح پر آ جاتی۔ نائلہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر بے رحم اور تیز رفتار لہریں سے بری طرح پٹک رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ جب پانی سے ابھری تو اس نے پل کی طرف دیکھا، لیکن اب پل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائلہ درانی نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ وہ پانی سے لڑتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ دل میں خدا سے مدد طلب کرتی رہی۔ نائلہ درانی کے حواس پوری طرح جواب دے چکے تھے۔ وہ غوطے کھاتے ہوئے لہروں پر بہ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اسی طرح موت سے لڑتی چلی آ رہی ہو، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ قوت برداشت ختم ہو گئی تھی اور آہنی اعصاب میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا، اور بھی اس کی دل سے نکلی ہوئی پرخلوص دعائیں عرش مولا تک پہنچ گئی۔ چند مزید غوطے کھانے کے بعد جب وہ پانی کی سطح پر اٹھ کر اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا، وہ غیر ارادی طور پر چیز سے لپٹ گئی۔ وہ تقریباً 4 فٹ لمبا درخت کا تنا تھا جو لہروں پر بہتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ نائلہ درانی چھپکلی کی طرح اس تنے سے لپٹ گئی اور درخت کا وہ تنا پانی کی لہروں پر بہتا چلا گیا۔ درخت کا وہ تنا نائلہ درانی کو لیے ہوئے نہر میں بہتا رہا اور بالآخر ایک اور پل کے قریب نہر کے کنارے جھاڑیوں میں اٹک کر رک گیا۔ نائلہ بھی ہوش تھی، مگر درخت کے اس تنے سے اب بھی چھپکلی کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ اس وقت دن کا مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا۔ درخت کا وہ تنا جس پل کے قریب جھاڑیوں میں رکا تھا، اس سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر اینٹوں کا ایک بھٹا تھا، جس کے ساتھ ہی چند جھوپڑوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی بھی تھی۔ یہ جھوپڑے دراصل ان پتھروں کے تھے جس بٹے کے لیے اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ بھٹے اور اس نہر کے درمیان چند کھیت بھی تھے۔ پتھروں کی 3-4 عورتیں کھیتوں سے نکل کر نہر کی طرف آ رہی تھی۔ نہر کی پٹری پر چڑھ کر ایک عورت ٹھیک اس طرف آ گئی جہاں درخت کا وہ تنا نائلہ کو لیے جھاڑیوں میں اٹکا ہلکورے لے رہا تھا۔ عورت جیسے ہی نہر کے کنارے پر اندر کی طرف اترنے لگی، اس کی نظر نائلہ پر پڑ گئی۔ اس کے ساتھ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، اے روشن! اس نے اپنے ساتھیوں کو طرف دیکھتے ہوئے ایک کا نام پکارا، بھاگ گیا، نہر میں زنانی کی لاش پڑی ہے۔ وہ تمام عورتیں دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئیں۔ درخت کے تنے سے چپکی ہوئی نائلہ کو دیکھ کر سب کے چہروں پر خوف کے سائے لہرا گئے۔ اسے لاشی سمجھ رہی تھی، لیکن روشن نامی لمبی ترنگی عورت کو خیال آیا کہ وہ عورت زندہ تو نہیں۔ وہ ہمت کر کے کنارے پر اترنے لگی۔ دوسری عورتیں اسے منع کرتی رہی، مگر روشن کنارے کی جھاڑیوں کا سہارا لیتے ہوئی نائلہ تک پہنچ گئی۔ اس نے نائلہ کو چھو کر دیکھا، اس کی ناک کے سامنے انگلی رکھ کر دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر چیخی، ارے یہ جنانی زندہ ہے، آؤ اسے باہر نکالو۔ باقی 3 عورتیں بھی جھاڑیوں میں اتر گئیں۔ چاروں نے مل کر بڑی مشکل سے نائلہ درانی کو باہر نکال کر زمین پر لٹا دیا اور اس کا پیٹ دبا کر پیٹ میں بھرا ہوا پانی نکالنے لگی۔ یہ ان گوار عورتوں کی طرف سے ابتدائی طبی امداد تھی، مگر جب نائلہ ہوش میں نہیں آئی تو ان چاروں نے اسے مل کر اٹھا لیا اور کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی تیز قدموں کے ساتھ بھٹے کی طرف چلنے لگی۔ جھوپڑے نظر آتے ہی انہوں نے اپنے مردوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جھوپڑوں میں کچھ مرد سو رہے تھے، کچھ جاگ گئے تھے۔ جو جاگ گئے تھے وہ آوازیں سن کر باہر بھاگے۔ نائلہ درانی کو روشن والے جھونپڑے میں لے آیا گیا۔ روشن کا خاوند پہلے ہی باہر تھا۔ 7-8 سال کی ایک بچی زمین پر بچھی چٹائی پر سو رہی تھی۔ نائلہ کو بھی چٹائی پر ایک ہی طرف ڈال دیا گیا۔ اے روشن، ایک عورت نے کہا، اس کے کپڑے تو بدلو، بھیگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب سے پانی میں پڑی ہے، ٹھنڈ سے مر جائے گی۔ تم دروازہ بند کر کے اس کے کپڑے اتارو، میں ٹرنک میں سے اس کے اپنے کوئی کپڑے نکالتی ہوں، روشن نے کہا۔ جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 2 عورتیں نائلہ کے کپڑے اتارنے لگی جن سے اب بھی پانی نچڑ رہا تھا۔ روشن نے جھلنگا سی چارپائی کے نیچے سے ایک پرانا سا ٹرنک سیٹ لیا اور اس میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اے روشن، یہ دیکھ، اس انگے میں تو نوٹ بھی بھرے ہیں، ایک عورت نے کہا۔ اس کا نام جیرو تھا۔ روشن نے مڑ کر دیکھا، جیرو کے ہاتھ میں 100 اور 500 کے کئی نوٹ تھے جو پانی میں تتر ہو رہے تھے۔ یہ تو مجھے کسی اچھے گھر کی لگے ہیں، کپڑے بھی دیکھ اس کے کتنے اچھے ہیں، جیرو نے کہا، اور ایک پرانی سی چادر اٹھا کر نائلہ کا بھیگا ہوا بدن پوچھنے لگی۔ پھر نائلہ کو وہ کپڑے پہنا دیے گئے جو روشن نے ٹرنک میں سے نکالے تھے۔ یہ چھیٹ کا گھاگرا اور چولی تھی۔ چولی نائلہ کے جسم پر قدرے ڈھیلی تھی۔ کپڑے بدل کر نائلہ کو چٹائی سے اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا گیا اور لحاف اڑا دیا۔ نائلہ کے لباس سے برآمد ہونے والی رقم روشن نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ جھونپڑے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ بہت سی عورتیں مرد اندر گھس آئے۔ وہ لوگ نائلہ کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے،
وہ نہر میں کود کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کے شوہر نے اسے نہر میں پھینک دیا تھا۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں ہو رہی تھی۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے جھونپڑے سے نکلنے لگے۔ جھونپڑے میں صرف روشن اور جیرو رہ گئی تھی۔ روشن کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ خوب لمبی تڑنگی عورت تھی، جبکہ جیرو 20-26 کی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کی تھی۔ روشن بار بار نائلہ کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ نائلہ کے پیٹ میں بھر جانے والا پانی نکال دیا گیا تھا اور روشن کے خیال میں اب اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ البتہ اسے یہ اندیشہ ضرور تھا کہ نائلہ کو نمونیا نہ ہو جائے۔ سردی کا موسم تو نہ جانے کتنی دیر تک نہر کے برف جیسے ٹھنڈے پانی میں پڑی رہی تھی۔ روشن کا خیال تھا کہ وہ کہیں دور سے نہر میں بہتی ہوئی آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نائلہ درانی کو ہوش آ گیا۔ وہ کراتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظریں روشن کے چہرے پر جم گئی، جس کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں اور تم لوگ کون ہو؟ نائلہ نے جیرو کی طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ شکر کرو تم بچ گئی ہو، ہم نے تمہیں نہر میں سے نکالا تھا، روشن نے کہا۔ نہر میں سے؟ نائلہ بڑبڑائی اور پھر سے سب کچھ یاد آ گئی، جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ رشید عباس کا اینٹوں کا بھٹا ہے یہ، روشن نے جواب دیا۔ رشید عباس کا اینٹوں کا بھٹا؟ نائلہ بڑبڑائی۔ اور وہ نہر کا پل کہاں ہے؟ گڑی اختیار خان کی سڑک والا پل۔ بی بی وہ پل تو یہاں سے 10-12 کوس دور ہے۔ پر تو ہے کون؟ نہر میں کیسی گری تھی؟ خود چھلانگ لگائی ہے تیرے خصم نے پھینک دیا تھا؟ گھر سے بھاگ کر آئی تھی؟ روشن نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ نہ میں گھر سے بھاگی ہوں اور نہ میرے خصم نے مجھے نہر میں پھینکا ہے، میں نے خود نہر میں چھلانگ لگائی تھی، نائلہ نے جواب دیا۔ مرنا چاہتی تھی تو؟ روشن نے اسے گھورا۔ نہیں، لیکن تم لوگ کون ہو؟ یہ کون سی بستی ہے؟ نائلہ نے پوچھا۔ ہم پتھیرے ہیں اور یہ خورشید عباس کا اینٹوں کا بھٹا ہے۔ صرف ہمارے 5-6 جھونپڑے ہیں، آس پاس کوئی بستی نہیں۔ خانپور کٹورا یہاں سے 5-6 کوس ہے۔ پر تو نے نہر میں چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ روشن نے پھر پوچھا۔ کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے بچنے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ میری تلاش میں اس طرف بھی آ جائے، مگر کسی کو میرے بارے میں مت بتانا، میں بہت سے پیسے دوں گی تم لوگوں کو، سب کو، نائلہ نے کہا۔ ہم غریب ہیں، بے غیرت نہیں، جو تم سے پیسے لینے کے لیے سنبھالیے بھی، یہ نوٹ تمہاری انگیاں سے نکلے تھے، روشن نے کہتے ہوئے بھیگے ہوئے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ناراض ہو گئی، نائلہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام روشن ہے اور یہ جیرو ہے، روشن نے بتایا۔ دیکھو روشن، نائلہ نے کہا، بہت ستائی ہوئی ہوں میں، میرے اپنے ہی میرے دشمن ہو رہے ہیں، میں ان سے بچنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دن تم لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ لو خرچ کے لیے، میں تم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن اگر میرے بارے میں کوئی پوچھتا اس طرف نکلے تو میرے بارے میں کچھ مت بتانا، اپنی بستی والوں کو بھی سمجھا دینا، میں تم لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، نائلہ نے کہا۔ تم فکر ہی مت کرو، کوئی تیرا نہ لے، اس کی زبان کاٹ لوں گی، تجھے بخار ہو رہا ہے تو لیٹی رہے، میں تیرے چائے بنا کر لاتی ہوں، روشن کہتے ہوئے جھونپڑے سے باہر نکل گئی۔ جیرو خاموش بیٹھی نائلہ کی طرف دیکھتی رہی۔ نائلہ شبیر درانی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے نہر کے کنارے پر توڑتے ہوئے اسے دور تک تلاش کیا ہوگا، لیکن پانی کی تیز لہریں اسے اتنی دور لے آئی تھی کہ نائلہ کو بھی خود حیرت ہو رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ دور جانے کے بجائے دوبارہ قریب آ گئی تھی۔ روشن کے کہنے کے مطابق خانپور یہاں سے صرف 5-6 کوس کے فاصلے پر تھا۔ دفتر روشن کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ روشن نے شاید تمام پتھیروں کو جمع کر لیا تھا اور وہ کڑکتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جس عورت کو ہم نے نہر سے نکالا ہے وہ ایک مظلوم عورت ہے، کچھ بدماش اسے شہر سے اٹھا کر لائے تھے اور اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے، اسے اپنی عزت بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی، وہ گناہگار نہیں ہے، اس کی بے گناہی کا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ 12 کوس دور سے نہر میں بہتی ہوئی آ رہی ہے، مگر اللہ نے اسے بچا لیا، مظلوموں اور بے گناہوں کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے۔ نائلہ دل دل میں مسکرا رہی تھی۔ روشن ان پڑھ اور جاہل عورت تھی، لیکن وہ جو فلسفہ بیان کر رہی تھی وہ قابل غور تھا۔ پھر روشن کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئی، وہ کہہ رہی تھی، ہم پتھیرے ہیں، غریب ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، اس بیوی کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے تلاش کر تو اس طرف آ جائے، اگر کسی نے اس عورت کے بارے میں کچھ بتایا تو جان لو کہ روشن سے برا کوئی نہ ہوگا۔ روشن پتھیروں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی، اس سے نائلہ درانی کو اندازہ ہوا کہ اسے اپنے اس مختصر سے قبیلے میں اس کا خاصا ٹہکا تھا۔ وہ لمبی ترنگی مرد باز قسم کی عورت تھی، ہو سکتا ہے قبیلے والے پہلے ہی اس سے مرعوب ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد روشن بکری کے دودھ کی چائے بنا کر لے آئی، اس کے ساتھ ایک گرم گرم موٹی سی روٹی بھی تھی جو اسی وقت پکائی گئی تھی۔ چائے کا مگا روٹی والی چنگیز چٹائی پر رکھ کر اور نائلہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کے بعد وہ چونک گئی۔ نائلہ کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ چائے کے ساتھ ہی روٹی کھا لو، پھر میں تمہیں گولی دے دوں گی، وہ کھا لینا، بخار اتر جائے گا، روشن نے کہا۔ نائلہ درانی چائے کے ساتھ روٹی کے چلنے والے ہی کھا سکی تھی۔ روشن نے اسے پیراسیٹامول کی گولی بھی دے دی، جسے نائلہ نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ حلق میں اتار لیا۔ نائلہ نے گولی کھا لی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس سے بخار نہیں اترے گا۔ وہ کئی گھنٹوں تک برف جیسے ٹھنڈے پانی میں رہی تھی اور ٹھنڈ اس کی ہڈیوں تک میں اتر گئی تھی۔
اسے اندیشہ تھا کہ کہیں نمونیا کا اثر نہ ہو جائے۔ میں نے بستی والوں کو سمجھا دیا اگر ادھر کوئی آیا تو وہ کسی سے کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں نے انہیں منع کر دیا ہے کہ وہ بھٹے کے منشی کو بھی کچھ نہ بتائیں۔ منشی خانپور سے 10 بجے تک آتا ہے اور 1-2 گھنٹوں بعد واپس چلا جاتا ہے۔ تم یہ لیف اوپر لے کر سو جاؤ، اللہ نے چاہا تو بخار اتر جائے گا، روشن نے کہا۔ نائلہ نے لحاف اچھی طرح لپیٹ لیا اور کچھ دیر بعد وہ واقعی سو گئی۔ دھوپ نکل آئی تھی، پتیرے اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ روشن تھوڑی دیر بعد سونپڑے میں آ کر نائلہ کو دیکھ جاتی۔ نائلہ کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ 10 بجے منشی بھی آ گیا۔ وہ چنگی سی داڑھی والا ایک دل عمر آدمی تھا، سر پر میلی سی ٹوپی تھی۔ سردی سے بچنے اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی پرانے سی ہونڈا 50 موٹر سائیکل عارضی طور پر بنے ہوئے دفتر کے سامنے کھڑی تھی۔ جیب سے چابی نکال کر دفتر کا تالا کھولا اور موٹر سائیکل کے کیریئر پر کپڑے کا ایک میلا سا تھیلا اتار کر دفتر میں گھس گیا۔ اس تھیلے میں وہ رجسٹر تھا جس میں ان پتھیروں کی کارکردگی کا حساب لکھا جاتا تھا۔ اس نے تھیلا دفتر میں پرانی سی گردالود میز پر رکھا اور اس جگہ آ گیا جہاں پتھیرے سانچوں میں اینٹیں بنا رہے تھے۔ قاسو، اس نے ایک پتھیرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کوئلہ یہاں پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ مالک نے کہا کہ اگلے جمعہ کو بھٹے کو آگ دکھا دی جائے گی، اس وقت تک بھٹا ہر حالت میں تیار ہو جانا چاہیے۔ تیار ہو جائے گا منشی جی، کیوں گھبراتے ہو؟ پہلے کبھی ایسا ہوا کہ کام وقت پر نہ ہوا ہو؟ قاسو نے جواب دیا۔ اچھا دفتر میں آؤ اور ان سب کا کل کا حساب لکھوا دو۔ آج میں بھی شام تک یہیں رہوں گا۔ کوئلے کے ٹرک 4-5 بجے یہاں پہنچیں گے۔ منشی کہتا اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد قاسو بھی دفتر میں بیٹھا، اسے پتیروں کی گزشتہ روز کی کارکردگی کا حساب لکھوا رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب روشن اپنا کام چھوڑ کر ایک بار پھر جھونپڑی میں آ گئی۔ اس نے نائلہ کی پیشانی کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اچھل پڑی۔ نائلہ بخار میں پھونک رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی خونی کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ نائلہ نے اسے پیراسیٹامول کی 2 گولی اور لے کر کھائی۔ کچھ دیر بعد اسے پسینہ آ گیا، بخار کچھ ہلکا ہوا، لیکن 1 گھنٹے بعد بخار پھر تیز ہو گیا۔ روشن کی پریشانی بڑھ گئی، بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور وہ منشی کے دفتر میں پہنچ گئی جو اکیلا بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اور روشن کیسے آئی ہو؟ منشی نے کتاب میز پر اوندھی رکھ دی۔ تیرے سے ایک کام ہے منشی، دیکھ میں تیرے ہاتھ جوڑتی تو انکار مت کرنا۔ روشن اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ایڈوانس پیسے چاہیے؟ منشی نے پوچھا۔ نہیں منشی، روشن بولی، کل شام کو خانپور سے میری بہن آ گئی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود رات کو اسے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، اب اسے تاپ چڑھ گیا ہے، بہت تیز ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں روشن، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، اسے شہر لے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، منشی نے کہا۔ اس کی حالت تو بہت خراب ہے، یہاں تو ریڑھا ٹانگا بھی نہیں ملے گا، تو ایسا کر منشی، اپنی پھٹپٹی میرے بندے کو دے دے، وہ پھٹپٹی چلانے جانتا ہے۔ لیکن روشن، یہ پرانی سی پھٹپٹی بہت کمزور ہے، اس پر 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، منشی نے کہا۔ 2 آدمی نہیں، شاہو اکیلا شہر جائے گا اور ڈاکٹر کو حال بتا کر اس سے دوا دارو لے آئے گا، میں شاہو کو پھٹپٹی کے لیے پیٹرول کے پیسے بھی دے دوں گی، روشن نے کہا۔ منشی کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے شاہو کو بھیج دو، میں اسے موٹر سائیکل دے دوں گا، اللہ تیرا بھلا کرے منشی۔ روشن اسے دعائیں دیتی ہوئی دفتر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، تیرے بھاگ لگے رہے۔ روشن پتھیروں کے پاس آ گئی جہاں اس کا شوہر شاہو بھی موجود تھا۔ اس نے تمام پتھیروں کو بتایا کہ انہوں نے جس عورت کو نہر سے نکالا تھا، اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ شاہو کو دوا دارو لینے کے لیے منشی کی پھٹپٹی پر شہر بھیج رہی ہے۔ اگر منشی لوگوں سے کوئی سوال کرے تو یہی بتائیں کہ وہ روشن کی بہن ہے اور جو کل شام خانپور سے آئی تھی۔ روشن اپنے شوہر کو شاہو کو ایک طرف لے کر سمجھانے لگی، اسے ڈاکٹر سے کیا کہنا ہے۔ پھر اپنی چولی کی نیچے انگلیوں سے ٹھوسے ہوئے نائلہ کے دیے ہوئے نوٹ نکالے اور 100 کے 2 نوٹ نکال کر شاہو کے حوالے کر دیے۔ دھیان سے پیسے خرچ کرنا، پورا منشی کی پھٹپٹی میں پیٹرول بھی ڈلوا لینا، روشن اس سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ پھر 100 روپے اور دے دو، 40-50 کو تو پیٹرول آ ہی جائے گا، اور تمہیں پتا ہے دوائی کتنی مہنگی ہے، ڈاکدار اپنی فیس بھی لے گا، شاہو بولا۔ روشن نے 100 کا ایک اور نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاہو منشی کی دفتر کی طرف چلا گیا، روشن اسے دیکھتی رہی۔ منشی دفتر سے نکل کر کچھ دیر تک اسے موٹر سائیکل کے بارے میں سمجھاتا رہا، پھر موٹر سائیکل اس کے حوالے کر دی۔ شاہو کو موٹر سائیکل پر روانہ ہوتے دیکھ کر روشن اطمینان کا سانس لے اور جھوپڑے میں آ گئی۔ میں نے اپنے بندے کو شہر بھیجا، ڈاکدار کے پاس دوا دارو لے لے، تو فکر مت کر، وہ 1.5-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ روشن نے نائلہ کی پیشانی چھوتے ہوئے کہا، تو کتنی اچھی ہے روشن، تم لوگ انسان نہیں فرشتے ہو، نائلہ نے جواب دیا۔ ان کی محبت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ ارے روتی کیوں ہے؟ روشن نے جھک کر اس کی اپنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے تم اپنی بہن کہہ دیا ہے، روشن مر جائے گی، بہن کو کچھ نہیں ہونے دے گی، نارو میری لاڈو۔ نائلہ دورانی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ روشن کی محبت سے وہ بے حد متاثر ہوئی تھی اور وہ بے اختیار دل بھر آیا تھا۔ آنسو بہ جانے سے دل کا غبار بھی ہلکا ہو گیا۔ شاہو کی واپسی تقریباً 2 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ مکسچر گولی اور کیپسول لے کر آیا تھا۔ وہ تمام دعائیں روشن کے حوالے کرتے ہوئے اسے ان کے استعمال کا طریقہ سمجھانے لگا۔ آخر میں بولا، ڈاکٹر نے کہا کہ بخار زیادہ تیز ہو تو برف کی پٹیاں رکھی جائے، میں برف لے کر آیا ہوں اور ڈبل روٹی بھی، اسے ڈبل روٹی کھلانا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے کھانا کھلا دیا تھا، لا میں اسے دوا دوں پھر برف کی پٹیاں رکھتی ہوں، اللہ نے چاہا تو آج بخار اتر جائے گا، روشن نے کہا۔
اس نے نائلہ کو بٹھا دیا، اپنے ہاتھ سے دوا کھلانے لگی۔ اتر جائے گا بخار، اتر جائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا۔ شاہو جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے بوری میں لٹا برف کا ایک بڑا سا ٹکڑا اندر لا کر رکھ دیا۔ یہ رکھی ہے برف، ضرورت پڑے سے تھوڑی سی نکال لینا۔ شاہو باہر جا کر پتھروں کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نائلہ کو دوا کھلانے کے بعد روشن کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر وہ واپس باہر آ گئی۔ جس جگہ کام ہو رہا تھا جھونپڑوں کے سامنے ہی تھی۔ مٹی کھود کو بہت لمبا چوڑا کھڈ بن گیا تھا۔ اس کھڈ میں گارا بھی بنایا جا رہا تھا اور یہی گارا سانچوں میں ڈال کر اینٹیں بنائی جا رہی تھی۔ بھٹا اس کھڈ کی دوسری طرف تقریباً 50 گز دور تھا۔ 2 ٹرک بھٹے کی دوسری جانب کھڑے تھے اور مزدور ٹرکوں سے کوئلہ اتار رہے تھے۔ روشن 1 گھنٹے تک اپنے کام میں مصروف رہی، پھر اٹھ کر جھونپڑے میں آ کے نائلہ سو گئی تھی۔ کسی دوا میں غالباً نیند کا اثر بھی تھا۔ روشن نے نائلہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ انگارے کی طرح تپ رہی تھی۔ روشن کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا اور وہ بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے بوری میں لپٹی ہوئی برف کا ایک ٹکڑا توڑ کر مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا۔ پھر سر پر اوڑھنے کا کنارہ پھاڑ کر اسے طے کر لیا اور ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اسے نائلہ کی پیشانی پر رکھ دیا۔ نائلہ نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ روشن کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لیے تم کتنا پریشان ہو رہی ہو روشن، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ تو ٹھیک ہو جا میری لاڈو، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ روشن نے جواب دیا اور پٹی دوبارہ بھگو کر پیشانی پر رکھ دی۔ کیا تم مجھے جانتی ہے روشن؟ نائلہ درانی نے پوچھا۔ من نے کیا پتا تو کون ہے، میں تو تیرا نام بھی نہ جانوں، پر یہ جو انسانیت ہوئے نا، یہ نہ تو کوئی رستہ دیکھے، نہ دین نہ دھرم، روشن نے جواب دیا۔ روشن، نائلہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو ہے تو ان پڑھ لیکن باتیں کتنی اچھی کرتی ہے، کاش یہ پڑھے لکھے لوگ بھی انسانیت کے اس فلسفے کو سمجھ لیں۔ میں ان پڑھ نہ ہوں رہی بی، روشن نے تن کر جواب دیا۔ میں نے مولوی جی سے نورانی قاعدہ پڑھا تھا اور اس کے بعد نائلہ نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی، روشن نے جواب دیا۔ روشن باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی پیشانی پر رکھتی جا رہی تھی۔ اب بس کر روشن، مجھے سردی لگنے لگی ہے، نائلہ نے جواب دیا۔ روشن نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا، وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس نے کپڑا پیالے میں ڈال کر پیالہ چارپائی کے نیچے رکھ دیا اور نائلہ پر لحاف درست کرنے لگی۔ اب تو سو جا، میں کام ختم کر کے آؤں گی، روشن کہتے ہوئے جھونپڑے سے چلی گئی۔ نائلہ روشن کے بارے میں سوچ رہی تھی، کتنی عظیم عورت ہے یہ، اس ان پڑھ اور جاہل عورت کے خیال کتنے عرفا اور اعلیٰ ہے۔ کیا اس عظیم تھا، کتنا عظیم تھا اس کے انسانیت کا فلسفہ، یہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ روشن کا تعلق اوڈ قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ مختلف شاخوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر شاخ نے الگ الگ پیشے اپنا رکھے تھے۔ روشن کا یہ قبیلہ 6-7 گھروں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے پتھیرا گری کا کام اپنایا تھا۔ کچھ مرد راجگری کا کام بھی جانتے تھے۔ برسات کے دنوں میں جب بھٹوں کا کام بند ہو جاتا تو یہ لوگ کچھ عرصے کے لیے دوسرے کام شروع کر دیتے۔ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی طرح تھی، آج یہاں کل وہاں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں واقع کوئی اینٹوں کا ویسا بھٹا نہیں تھا جہاں انہوں نے کام نہ کیا ہو۔ اس بھٹے پر آئے ہوئے نے ابھی چند ہی روز ہفتے ہوئے تھے۔ کام تو پہلے سے شروع ہو جاتا لیکن چند روز تک ہلکی بارش ہوتی رہی تھی جس سے کام شروع نہیں ہو سکا تھا، اور اب اگلے جمعہ کو اس بھٹے کو پہلی آگ دکھائی جانے والی تھی۔ پچھلے سیزن میں یہ لوگ اس بھٹے پر کام کر چکے تھے۔ 5 بجے کام بند ہو گیا۔ منشی نے شہر جانے سے پہلے عذرائے ہمدردی روشن سے اس کی بہن کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا۔ نائلہ دیر تک سوتی رہی۔ روشن کے 2 بچے تھے، 11 سال کا بیٹا اور ایک 7-8 سال کی بچی۔ شوہر اور بیٹے سے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ جب تک لاڈو یہاں موجود ہے وہ دونوں باپ بیٹے کسی اور جھونپڑے میں جگہ تلاش کر لیں۔ روشن رات بھر نائلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے نائلہ کو وقت پر دوا کھلائی تھی اور رات میں کم از کم 2 مرتبہ اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی۔ 6 گھنٹے کے وقفے سے نائلہ کو اب تک 3 مرتبہ دوا دی جا چکی تھی، مگر بخار کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نائلہ دورانی 2 دن تک بخار میں پھونکتی رہی۔ یوں تو پتھیروں کی دوسری عورتیں بھی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی تھی، لیکن روشن نے تو تیمارداری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نائلہ کو یقین تھا کہ اس کی اپنی کوئی سگی بہن ہوتی تو وہ بھی اس کی اتنی خدمت نہ کرتی۔ تیسرے دن بخار کم ہونا شروع ہوا تو روشن نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی روز شام تک نائلہ کا بخار اتر گیا، لیکن اس بخار نے اسے بری طرح نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اپنے آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، قبیلے والوں نے مرغیاں بھی پال رکھی تھی اور روشن مرغیاں کاٹ کاٹ کر نائلہ کو ان کی یخنی پلا رہی تھی۔ اس کا شوہر منشی کی پھٹپٹ میں روزانہ شہر جا کر نائلہ کے لیے پھل وغیرہ بھی لے آتا تھا۔ منشی بھی روزانہ روشن سے اس کی بہن کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا، لیکن اس نے ابھی تک روشن کی اس بہن کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ روشن سے جھونپڑے کے اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ روشن کی تیمارداری اور بہتر خوراک کی وجہ سے نائلہ بڑی تیزی سے روبہ صحت ہونے لگی۔ شروع کے 2-3 دن تو شدید بخار کی وجہ سے نائلہ کو اپنا ہوش تک نہیں رہا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر شبیر درانی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس حیرت تھی کہ شبیر درانی اس کے آدمی اس کی تلاش میں اس طرف نہیں آئے تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی نہ کوئی آدمی یہاں پہنچا ہو
اور روشن اس کے قبیلے والوں نے اسے اطمینان دلایا ہو کہ یہاں کوئی اجنبی لڑکی نہیں آئی۔ روشن میری تلاش میں تو یہاں کوئی نہیں آیا تھا، بالآخر ایک روز نائلہ نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، کوئی بھی تو نہیں آیا، روشن نے جواب دیا۔ ارے آئے گا بھی کون؟ تم نے ان لوگوں کے سامنے نہر میں چھلانگ لگائی تھی، وہ یہی سمجھو گے کہ ڈوب کر مر گئی ہے، اس لیے تو تیرے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، انہیں میری موت کو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک میری لاش کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نائلہ بولی۔ ارے تو پریشان کیوں ہوتی ہے لاڈو؟ روشن نے کہا۔ وہ آئے گا تو اس کڑیوں کا سرما بنا دوں گی میں۔ نائلہ مسکرا دی سے روشن کی سادگی پر ہنسی آ رہی تھی۔ اگر وہ شبیر درانی کا نام سن لیتا تو شاید یہ بات نہ کرتی۔ 4 دن مزید گزر گئے اور بالآخر نائلہ نے وہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا یہ فیصلہ سن کر روشن افسردہ سی ہو گئی۔ ارے میں تو تجھے اپنی بہن بنا بیٹھی تھی لاڈو، میں تو سمجھی تھی کہ تو اب ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ روشن بولی۔ میں ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہ سکتی روشن، نائلہ نے جواب میں کہا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اگر زندہ بچ گئی اور حالات بہتر ہو گئے تو میں تمہیں اپنے پاس ضرور بلاؤں گی۔ ارے ہم خانہ بدوش ہیں، آج یہاں کل وہاں، تم مجھے کہاں ڈھونڈ سکتی ہو؟ روشن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں تیری بہن ہوں، تو نے مجھے لاڈو کہا ہے نا، میں تیری لاڈو ہی رہوں گی۔ تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی میں تجھے تلاش کر لوں گی، بس دعا کر کے میں زندہ رہوں اور حالات بہتر ہو جائیں۔ تم نے ویسا جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گی، بس تجھے میرے ایک اور کام کرنا ہوگا۔ میں تیرے 1000 کام کروں گی، تو کہہ کر تو دیکھ۔ روشن بولی۔ میں خانپور جانا چاہتی ہوں، اپنے بندے شاہو یا کسی اور کو میرے ساتھ بھیج دے، مجھے وہاں چھوڑا۔ نائلہ نے کہا۔ میں خود چھوڑ کے آؤں گی تجھے، وہاں تیرے رشتہ دار ہیں کیا؟ کہاں رہتے ہیں؟ خانپور میں میرا کوئی نہیں ہے، نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کہاں جائے گی؟ روشن نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہیں نہ کہیں تو پناہ مل ہی جائے گی، ویسے میں لاہور جانا چاہتی ہوں، وہاں میرے رشتہ دار ہیں، نائلہ نے جواب دیا۔ لاہور تو بہت دور ہے لاڈو، تو وہاں کیسے جائے گی؟ روشن بولی۔ ٹرین پر، نائلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو ایسا کر کے اپنے قبیلے کی کسی عورت کا لباس مجھے لے دے، تمہارے کپڑے تو مجھے بہت ڈھیلے ہیں، میرا خیال ہے جیرو یا رقیہ کے کپڑے مجھے ٹھیک آئیں گے، ایک کے میں تو کئی جوڑے لے دوں گی، یہ کپڑوں کی کمی ہے کیا؟ اور میں بھی تمہارے ساتھ شہر چلوں گی، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ شہر میں بھی بیٹھے ہیں۔ کب جاؤ گی؟ روشن نے پوچھا۔ آج ہی، نائلہ نے جواب دیا۔ آج نہیں، روشن نے کہا، کل جمعرات ہے، تو پرسوں جمعے کو بھٹے سے ہماری چھٹی ہوگی، کل دوپہر کے بعد چلیں گے، رقیہ، جیرو اور دوسری عورتیں بھی ہمارے ساتھ جائیں گی، ایک دن تمہارے ساتھ شہر بھی رہ لینا۔ ٹھیک ہے، کل ہی صحیح، نائلہ نے جواب دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔